إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا اور کمزوری کے بعد اس نے تمہیں طاقت و توانائی دی اور پھر طاقت و قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین ذات واحد اور معبود برحق کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔
وہ تمام تر اختیارات کا مالک ہے۔ دنیا میں جو کچھ آج تک ہو چکا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا، سب اسی کے چاہنے سے۔ فعال لما یرید، وہ اپنے ارادے کے مطابق خوب کام کرنے والا ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ اس کے ارادے اور فیصلے کو تو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے۔ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ سورہ روم کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ پیش کی گئی۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی زندگی کو 3 مرحلوں میں بانٹا ہے۔ ان مرحلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپنے کا مرحلہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کمزوری کے مرحلے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہم سب جب پیدا ہوئے تھے تو نہایت ناتواں اور کمزور تھے، ہمارے اندر کوئی طاقت و قوت اور توانائی نہیں تھی۔ یہ بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے جوانی کا مرحلہ۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت و قوت عطا فرمائی، اور یہ طاقت و قوت جوانی کی طاقت و قوت ہے، جوانی کا مرحلہ ہے جو انسانی زندگی کا کریم حصہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس مرحلے کو جس نے مثبت کام میں، اچھے کاموں میں، نتیجہ خیز کاموں میں لگایا اور اس اللہ کو پہچانا جس نے اس کو پیدا کیا، بچپنے کے مرحلے سے گزار کر جوانی کے مرحلے میں داخل کیا اور جوانی کی طاقت و قوت دی، اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی کو گزارا، خاص طور سے جوانی کو، تو ایسے نوجوانوں سے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس حد تک اس کو ایسے نوجوانوں سے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا
کہ ایسے نوجوانوں کو اس بات کی بشارت اور خوشخبری دے دو کہ کل حشر کے میدان میں جہاں پر ہر آدمی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے منہ کا لگام بنا ہوگا، کوئی کان کے لو تک ڈوبا ہوگا، اور وہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے۔ تو اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ بشارت اور خوشخبری سنائیے ان نوجوانوں کو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ہم اپنے عرش کے سائے تلے اس نوجوان کو جگہ دیں گے جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی، جس نے جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی پر چلانے کی کوشش کی اور بچتا رہا ان کاموں سے جن کاموں سے وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اپنی زندگی کے اسی دوسرے مرحلے سے گفتگو کریں گے۔ مسلم نوجوان جو مسلم سماج کے لیے اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہیے انسانی زندگی کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، جوانی کے عالم کو اور جوانی کے مرحلے کو یوں ہی لاپرواہی میں گزارا نہیں جا سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مرحلے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کل قیامت کے دن سوال کرے گا؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہر جوان سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا اور کن کاموں میں اس کو بوسیدہ کیا۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا، سوال آؤٹ ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں اسی دنیا میں تیار کر لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دے کر کے جوانوں کو جوانی کے ایام اور جوانی کے مرحلے سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اور ان 5 میں سے ایک نہ ایک مرحلے سے ہم 2-4 ضرور ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔
میرے بھائیوں اور دوستو، غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام جوانوں کے تعلق سے اتنا حساس ہے اور وہ مسلم نوجوانوں کو اپنی جوانی کو صحیح رخ، صحیح سمت اور دشا پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر جوانی میں ہم بگڑ گئے اور جوانی کو ہم نے ان کاموں میں خرچ کر دیا جو کام اللہ کے ناراض کرنے کے ہیں، جو کام دنیا میں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر آپ ایسے معمر اور بڑی عمر کے لوگوں کو آپ پچھتاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے نوجوانوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، دونوں کی جوانی کا واقعہ ہے۔ حابیل اللہ کی مرضی کی راہ پر چلتا ہے اور قابیل اپنی خواہش کی پیروی میں اپنے ناجائز ارمان کو پورے کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جوانی کے نشے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جوانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی خواہش کی پیروی میں اس حد تک وہ چلا جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کا خون کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا خون ناحق ہے۔ اب قیامت تک جتنا بھی خون ناحق ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل کے سر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی صفائی کے ساتھ اعلان فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو، ان لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ حابیل و قابیل کے واقعے کے خاتمے پر فرمایا، جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے آپ کو گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کر کے جو چلتے ہیں۔ قابیل صرف ایک حرام کاری کرنا چاہ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ صرف ایک ارمان کو پورا کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ارمان تھا جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، اس لڑکی سے نکاح کرنا جس سے نکاح کرنا حرام تھا۔ ایک حرام کام کر لیتا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک گناہ کا کام کر لیتا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری اور آپ کی سوچ یہی ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین ذہنیت کو دیکھتا ہے، سوچ کو دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے اڑا ہوا ہے حرام کاری کرنے پر۔ آج تک اس نے جتنی نیکیاں کی سب کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اللہ کا ڈر و خوف نہیں، گناہ سے بچنے کا اور حرام سے بچنے کا
اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف 100 آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، 100 آیات میں۔ یہ بھی حضرت یوسف کی عین جوانی کا واقعہ ہے کہ وہ عزیز مصر کے محل میں عزیز مصر کی بیگم کی دیکھ ریکھ میں اور اس کی خدمت میں رہ کر کے جوان ہوئے یوسف کی خوبصورتی، اللہ اکبر، اور اس پر جوانی کی خوبصورتی کیا کہنے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی ہر تدبیر کرتی ہے، اور اس قسم کے گناہ کی پیش قدمی اور پہل اگر عورت کی طرف ہو تو گناہ کر لینے کا موقع اور چانس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس نے یوسف کو پھنسانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ محل کے اندر کسی کے آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے کس کس طرح سے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوگا اور یوسف کے سامنے پیش کر دیا تنہائی کے وقت۔ قالت حیت لک، محل کے سارے دروازے بند، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ رانی تو اب جانے کی نہیں کہ ہمارے محل میں کون کب آئے گا۔ حضرت یوسف کے سامنے اپنے آپ کو اس نے یہ کہتے ہوئے پیش کیا، قالت حیت لک، آجا، ٹھہریے تھوڑا سا۔ آج کے نوجوان، معاف کیجئے گا، ایسے گناہوں کا موقع تلاشتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے سب کو، کہ کوئی گناہ ہم تنہائی میں کر لیں۔ تنہائی کا گناہ اور سنگین ہوتا ہے، خاص طور سے موبائل کے اس دور میں۔ آپ کہہ لیجئے گناہ کی فیکٹری سب کے ہاتھوں میں ہے۔ نوجوان نسلوں کو بہت زیادہ سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں فتنے کی چیزیں اور لبھانے کی چیزیں خوب کثرت سے عام کی جا رہی ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ اگر اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو، دل میں پرہیزگاری نہ ہو، دل میں گناہ کا احساس نہ ہو، گناہ سے بچنے کا جذبہ نہ ہو، تو ایسے موقع پر گناہ سے دنیا کا کوئی قانون نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی سزا نہیں بچا سکتی۔ تنہائی ہے اور عورت کی طرف سے پیش قدمی اور آفر ہے، جہاں کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں۔ لیکن یوسف کیا کہتے ہیں؟ ایسے گناہ سے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت
اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک گناہ کی مثال ہے۔ ایسے ہی موقع پر اس قسم کے گناہ سے یا دوسرے گناہ سے بچنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی کہ وہ خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا حشر کے میدان میں، جس کو کسی حسین و جمیل خوبصورت پری صفت عورت نے دعوت گناہ دی۔ عورت نے دعوت گناہ دی، جہاں پر بچنے کے امکانات کم رہتے ہیں۔ اس قسم کے گناہ کی پیش قدمی اگر عورت کی طرف سے ہو تو بچنے کا امکان کم رہتا ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس خوش نصیب کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین ہم سے جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ پوچھے گا۔ اگر جوانی میں اپنے آپ کو عمل سے نہیں جوڑا، نماز با جماعت کی پابندی اور اہتمام نہیں کیا، اور گناہ کی کوئی لت جوانی کے عالم میں ایک دم راسخ ہو گئی طبیعت میں، مزاج میں، تو بڑھاپے میں جا کر کے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، جنہوں نے بڑھاپے میں نمازیں جا کر کے شروع کی، جوانی کو غفلت میں گزارا، آج بھی وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ فجر کی نماز باجماعت ان سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو 60 پار ہو چکے ہیں، 60 پار کر چکے، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ جوانی انہوں نے ویسے لاؤبالی پن میں گزار دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے خاص خادم، وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا وہ دور بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی 40 سال کا ہو جاتا، اللہ اکبر، جہاں سے زوال اور اینڈ لگنا شروع ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ ختم، جو زندگی کا کریم حصہ ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبہ، طاقت و قوت اور توانائی کے بعد اس نے کمزوری اور بڑھاپا بھی تم کو دیا۔ یہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ، کہولت کا جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اگر کوئی 40 سال کا ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے فارغ کر کے، خالی کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ڈال دیتا تھا۔ آج اس تہذیب میں اور ہماری اور آپ کی تہذیب اور کلچر میں اور معاشرت میں کہہ لیجئے طرز زندگی میں کتنا فرق آ چکا ہے، کتنا فرق آ چکا ہے۔ کل اللہ رب العالمین کے یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا سوال ہوگا۔ حالات بدلتے ہیں، فتنوں کے دور میں آزمائشیں آتی ہیں تو فوراً ہمارا ذہن و دماغ جاتا ہے قنوت نازلہ کی طرف جانا چاہیے، قنوت نازلہ کی طرف جانا چاہیے، لیکن صرف قنوت نازلہ ہی عبادت نہیں ہے، وہ بھی جمعے کا دن منتخب کرتے ہیں، کیونکہ سارے مسلمان نمازی تو ہیں نہیں۔ توبہ و استغفار، انابت اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ کر کے، گناہ کو چھوڑ کر کے
اور گرم گرم آنسو ٹپکانا، گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اور تنہائی میں دعا کرنا، مظلوم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مظلوم مسلمان فلسطین کے ہوں یا اور دنیا کے کسی خطے اور ٹکڑے کے ہوں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ٹپکایا کبھی آنسو گرم گرم تنہائی میں حالات کو یاد کر کے؟ آج فلسطین کا رونا روتے ہو۔ آپ اپنے ملک میں کتنے اچھے ہو، کتنے اچھے ہو، کیوں نہیں یہ سوال کرتے اپنے ذہن و دماغ سے؟ یہ سب تو پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو پوری ہونا ہے، لیکن ان فتنوں کی جو پیشین گوئی آپ نے فرمائی ہے، مسلمانوں کو یہ حکم نہیں کہ تم فتنوں کو روک لینا یا روک دو گے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ فتنوں کو روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا، بھوشوانیوں کا پورا ہونا، یہ تو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی ایک ایک پیشین گوئی پوری ہوگی۔ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ دین پر قائم رکھنا اور اللہ کی عبادت و بندگی کرنا دوسرے دنوں سے زیادہ، یہ سکھایا ہے اسلام نے۔ قنوت نازلہ کے لیے اللہ یاد آتا ہے، اسلام یاد آتا ہے۔ ٹپکاؤ گرم گرم آنسو اللہ کے ہاں۔ لبید بن ربیعہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا آپ نے، ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم اٹھ جائے گا۔ لبید بن ربیعہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، دین کا علم کیسے اٹھے گا؟ نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں دنیا میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، کیسے اٹھ جائے گا یہ علم، دین کا علم؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لبید، میں مدینے کا بڑا ہوشیار آدمی تم کو سمجھتا تھا، لیکن تم تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے اتنے ہوشیار نہیں نکلے جتنا میں سمجھتا تھا۔ کیا یہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ اگر وہ عمل کر لیں تو آج جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر کے مسلمان ہو جائیں اور فلسطین کا، مسجد اقصیٰ کا قضیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی پیشن گوئی پوری ہونی ہے۔ یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انہیں نظر آ رہی ہے؟ اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے ملک کو دیکھو، اور اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کر کے مظلوموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، نہتھوں کے لیے اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرو۔ پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو، یہاں سے شروع کرو زندگی، یہاں سے شروع کرو، اسٹارٹ یہاں سے ہوگی اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اور پوری دنیا میں مظلوموں کی مدد فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے اور ان کی پکڑ فرما لے اور ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے یہود و نصارہ کے برخلاف، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا دورہ کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔